آج کے بعد درس نہیں ہوگا، کل تو جمعرات ہے، جمعہ کے دن سے انشاءاللہ ہمارے حجاج کرام آ گئے ہیں تو اب ان کے لیے واعظ و ارشاد کا کام ہوگا۔ اللہ توفیق دے، دعا بھی کرنا کہ اللہ پوری موسم الحج میں صحت، ہمت، قوت، طاقت اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طواف کے بعد سیدھا روم آتے اور میاں بیوی مباشرت میں لگ گئے، سائی رہ گئی ہے، نہ بال کاٹے ہیں، ماشاءاللہ۔ بہرحال انہوں نے طواف تو کہ ان پہ ایک ایک دم بھی پڑ گئی اور سائی بھی دوڑیں، دم بھی دیں اور توبہ بھی کریں۔ زید لڑکا ہے، اس کا رشتہ چاچے کی بیٹی سے ہوا، اس کا چاچا فوت ہو جاتا ہے، اس کی بیوہ چچی کا نکاح اس کے باپ سے ہوتا ہے۔ کیا زید کا رشتہ یہ برقرار ہے؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا، مجھے مل کے بعد میں سمجھا کے بات کریں۔ حرم میں قرآن کی تلاوت کرنے کی طرف پشت کر کے بیٹھ سکتے، کوئی منع نہیں ہے۔ ادب اتنا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو بھی پشت نہ کرو اور داڑھی منڈا کے حرم کی گلیوں میں پھینک دو تاکہ قیامت میں مکہ مدینہ بھی گواہی دے۔ قبلے کی طرف بھی پیر کرنا کوئی مسئلہ نہیں، جن کے نزدیک یہ بے ادبی میں شامل نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ بعض ملکوں میں یہ بے ادبی ہے، سمجھو۔ بعض ملک کہتے ہیں جو تم پیر کرو تم بے ادب ہو۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے اگر پیر ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارا رخ قبلے کی طرف ہوگا، تم اگر سر کر کے سو گے جب اٹھو گے تو تم تو قبلے کو پشت کرو گے، تم بے ادبی کر رہے ہو۔ اس لیے جھگڑے میں نہ پڑے۔ جن لوگوں کے نزدیک یہ بے ادبی ہے وہ نہ کریں، اور جن لوگوں کے اندر یہ بے ادبی شمار نہیں ہوتی ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ کہتا ہے جی کہ معذور بندہ حرم میں نماز کے لیے نہ آ سکے، کوئی اپنے گھر پڑھ لے، قریب کی مسجد میں پڑھ لے، اللہ اس کو اس کی تمنا پر انشاءاللہ ثواب دیں گے۔ اگر مسلمان خودکشی کرے، نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر احرام کے آئے ہیں تو عمرہ بھی کریں گے، دم بھی دیں گے۔ باقی خودکشی کرنے والا گناہگار تو ہے، کافر نہیں ہے کہ اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔ ہاں البتہ علماء نے اتنا لکھا ہے کہ جو اس علاقے کے بڑے عالم ہیں علماء وہ نہ پڑھیں، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھو عالم بھی جنازہ پڑھنے نہیں آئے۔ کہتے جی کہ کنکریاں مارنے کے لیے پتھر کہاں سے ملیں گے؟ مجھ سے لے لینا کوئی بات۔ خدا کا خوف کر، یہ پتھروں کا ملک ہے تو میں پتھر نہیں ملیں گے؟ اب کیا کریں بتائیں مجھے؟ کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر جنازے میں 2 تکبیریں چھوٹ جائیں تو جب امام سلام پھیر دے تو جلدی جلدی اللہ اکبر السلام علیکم۔ وہ جلدی اس لیے کہ جنازہ نہ چلا جائے۔ لوگ نماز جنازہ کے وقت سنت نفل پڑھے کوئی بات نہیں، جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لیا تو باقی گناہگار نہیں ہیں۔ اگر نماز جنازہ کی دعا نہ آتی ہو تو جو دعا آتی ہے وہ پڑھتے رہو، نہ بھی آتی ہو تو کھڑے رہو، تکبیر کہنے سے بھی کام ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا جی کہ آدمی 1400 سال گزر گئے، ابھی امت کو جنازے کی دعا نہیں آتی، اس کا کیا علاج ہے؟ اگر احرام کی چادر پہ خوشبو لگائی تو دم پڑ گئی، بدن پہ خوشبو لگا سکتا ہے، چادر پہ نہیں۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پی سکتے ہیں، احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہو جائے گا۔ حرام تو پہلے بھی ہے، احرام میں اور گناہ بڑھ جائے گا۔ عمرے کے احرام بعد کے اطواف کے 7 چکر پورے کر کے ملتزم پہ چلا گیا، دعائیں کی، نفل پڑھ کے سائی کی، 7 چکر بالکل ٹھیک ہو گئے۔ طواف مکمل کر کے ملتزم پہ گئے ہو تو کوئی حرج نہیں، طواف کے دوران نہیں جانا چاہیے،
7 چکر پورے کر کے اب ملتزم پہ جاؤ، بعد میں 2 رکعت پڑھو یا پہلے 2 رکعت پڑھو پھر ملتزم پہ آؤ، کوئی حرج نہیں۔ طواف کے رکن یمانی پہ دائیں ہاتھ لگا سکے، ہاں صرف دائیں ہاتھ، نہ لگے تو چلے جائیں، اشارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں ویزے پہ آیا، بھائی قانون کی باتوں کا مجھے کوئی پتہ نہیں، ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ جس کے مقدر میں اللہ نے حج لکھا ہے اور وہ نیت کر کے احرام باندھ کے عرفات پہنچ جائے گا تو الحج و عرفہ، باقی قانون یاد نہیں دیتا تو قانون نہ توڑے، بلا وجہ پکڑے نہ جائیں۔ دوران طواف کچھ کھا پی سکتے ہیں اگر ہاں بالکل بھوک سے آپ کے گرنے کا اندیشہ ہے، مرنے کا اندیشہ ہے، ضرور کھا پی سکتے ہیں، ورنہ تو طواف نماز کی جگہ ہے، نماز ہم اسی لیے پڑھتے ہیں کہ وہاں کھاتے پیتے رہیں۔ عورت خاوند کی اجازت کے بغیر طواف کر سکتی ہے، اچھا خاوند ہے جو اس کو نماز کے لیے بھی اجازت نہیں دیتا، طواف کے لیے بھی نہیں۔ فلم تو دیکھ سکتی ہے نا، بازار میں شاپنگ کے لیے تو جا سکتی ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جادو ٹونے کا علاج جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، سارے گھر والے بیٹھ کے سورۃ البقرہ پڑھو، دم بھی کرو، پانی پہ بھی دم کرو، سارے گھر میں وہ پانی بھی ڈالو، اور جس آدمی پر اثر ہو اس پر پانی ڈالو، وہ غسل کرے، انشاءاللہ 8 دن میں سب ختم ہو جائیں گے۔ حضرت علی مکے میں پیدا ہوئے تھے، خانہ کعبہ کا لفظ لکھا گیا، جیسے ہدیًا بالغ الکعبہ کہ قربانی کا جانور کعبے میں ذبح کرو، تم تو مینا میں ذبح کرتے ہو، اس سب کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کی والدہ 3 دن کعبے میں رہی تھی، کیا تمہارے علاقے کے اندر جب عورت کے بچہ پیدا ہونے کا وقت آ جائے تم بھی اس کو 3 دن مسجد میں چھوڑ آتے ہو یا ہسپتال میں؟ کوئی عقل کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت علی کی والدہ اتنی کم عقل تھی کہ جب بچے پیدا ہونے کا وقت آیا 3 دن آ کے کعبے میں ڈیرا لگا دیا، دیوار پھٹ گئی، سب جھوٹی قصے ہیں۔ بہرحال گزارش ہے کوئی ہو جہاں سخت بات ہو کرنی پڑتی ہے۔ میں نے عرض کیا نہ کوئی دروازہ پھٹا ہے، بعض لوگوں نے لکھ دیا کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، تو کعبے سے مراد حرم ہے، کعبے سے مراد مکہ ہے، حضرت علی کا گھر چونکہ حرم میں تھا اس لیے علماء نے لکھ دیا جیسے اب کوئی حال کہ استاد حرم، استاد خانہ کعبہ، امام کعبہ، امام حرم، امام مسجد الحرام، بات ایک ہی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہر طواف کے بعد نفل نہیں ہے بھائی، 2 رکعت واجب ہے، ہر طواف کے بعد پڑھنی ہے، 3-4 طواف کر دو پھر 2 رکعت سب کی پڑھنی ہے۔ اگر ہم کسی کے لیے طواف نہیں ہوتا الا کہ وہ فوت ہو گیا ہے یا معذور ہے، ورنہ طواف اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ میں نے طواف کیا، ملتزم پہ دعا مانگنا بھول گیا، کوئی حرج نہیں۔ میں جدے سے شوال میں آیا، جدے میں رہتا تھا، مکے میں کام کرتا ہوں، شوال میں عمرہ کیا۔ جدے والوں کا تمتع ہوتا ہی نہیں، تمتع ان کا ہوتا ہے جو میقات کے باہر سے آتے ہیں، مکے والے ہوں یا جدے والے یا میقات کے اندر، ان کا تمتع نہیں ہوتا، حج افراد ہوگا۔ طواف کے دوران نمازی کے آگے سے گزرنا، اگر طواف والا گزر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ حجر اسود چومنے کے لیے دھکے دینا حرام ہے، نہ دیا کریں۔ حجاج عموماً متمتع ہیں، جو شخص حج بدل کے لیے آیا ہو، اجازت اگر عامر نے اس کو اجازت دے دی ہے تو حج تمتع بھی کر سکتا ہے، جس کے لیے وہ حج کر رہا ہے اس نے اس کو اجازت دے دی، کر سکتا ہے۔ اگر نماز کے دوران عورت آگے کھڑی ہو جائے یا دائیں بائیں برابر میں کھڑی ہو جائے تو حنفی مسلک میں نماز نہیں ہوتی، اس لیے کوشش کیا کریں کہ ایسی جگہ کھڑے ہوں کہ عورتیں آگے نہ ہوں، یا کم از کم اپنے آگے اپنا بیگ کی اتار کے رکھ لیا کریں تاکہ وہ ستھرا بن جائے۔ زندہ افراد کے لیے کوئی طواف دعا کریں
مردہ آدمی کے لیے حج ہی ہو سکتا ہے تو طواف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر احرام کی چادر بھول سے منہ پہ لگ جائے کوئی دم نہیں آتا۔ جمعہ کی پہلی اذان ہونے کے بعد لوگ جو ہے سنتیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ زوال جو ہے نا وہ تقریباً وہ تو اعلان کے لیے اذان ہوتی ہے تاکہ لوگ تیاری کر کے آئیں۔ اگر اس اذان پہ تیاری کریں جو امام کے منبر پہ بیٹھنے کے بعد دی جاتی تو کب آئیں گے؟ تو وہ تو اعلام ہے، جتلانے کے لیے ہے۔ آپ نے سنتیں پڑھنی ہیں تو آپ 12:10-15 پہ کھڑے ہو کے اپنی سنتیں شروع کر دیں، زوال ہو گیا ہے۔ چونکہ اذان ہونے کے بعد تو ٹائم ہی نہیں ملے گا نا۔ حج سے پہلے کوئی طواف زیارت نہیں ہوتا۔ طواف زیارت کا وقت ہے 10، 11، 12۔ قضا نمازوں میں وہی نماز پڑھیں گے جیسے قضا ہوئی۔ ظہر قضا ہوئی تو 4 پڑھیں گے، فجر قضا ہوئی تو 2 پڑھیں گے۔ عمرے کے لیے مسجد عائشہ جانا بالکل جائز ہے۔ کہتے ہیں جی داڑھی اور جسمی یا بال کمزور ہونے کی صورت میں احرام کی حالت میں اگر ٹوٹ جائے کچھ نہیں، خود نہ توڑو، خود نہ کاٹو، ٹوٹ گئے تو ٹوٹ گئے۔ بہت سارے لوگ داڑھی کا خلال کرتے ہیں، بال گر جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا اس میں۔ خانہ کعبہ میں عورت کا با جماعت نماز تک بالکل جائز ہے۔ حضور کی بیویاں، اہل بیت رسول سب آ کے مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بہرحال میت برآمدے میں ہوتی ہے، امام بھی وہیں ہوتا ہے، آگے دیوار ہوتی ہے، باقی لوگ چاہے جہاں بھی کھڑے ان کی نماز ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ آج کل ٹریول ایجنسی والے مردوں کو غیر عورتوں کے محرم بنا دیتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ بنانے والے بھی گناہ گار ہیں اور بن کے آنے والا بھی گناہ گار ہے۔ اب اگر آ گئے ہو تو کم سے کم اب تو دور ہو جاؤ اس سے، جان چھوڑو اس کی، یہ نہ ہو کہ چونکہ قانون میں میں تیرا محرم ہوں۔ ویل چیئر کا محتاج بندہ حرم کی نماز کے ساتھ ہوٹل میں اپنی نماز ادا کر سکتا ہے اگر اگلی صفحے نظر آئے۔ اگلی صفحے نظر نہ آئے تو پھر اس کی جماعت نہیں ہوگی، پھر وہ اپنی علیحدہ پڑھ رہا یا قریب کی مسجد میں جائے۔ حرم کی نماز تب ہوگی جب حرم کی صفوں کے ساتھ ملے یا صف نظر آئے۔ عورت میں حالت احرام میں بال کترانے سے پہلے منتظم کو غسل دے دیا، یاد نہ رہا، کوئی حرج نہیں، ان چیزوں کے جھگڑوں میں نہ پڑو۔ اگر کسی کو دعا میں رکت طاری نہ ہو، گناہ یاد ہوں مگر حضور قلب حاصل نہ ہو، درود شریف کثرت سے پڑھو، استغفار زیادہ پڑھو اور اکیلے میں بیٹھ کے دعا کرو۔ اسی طرح حضور قلب جو ہے پیدا ہوتا ہے کثرت درود پڑھنے سے اور قبرستان جانے سے، اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ اگر کوئی آدمی بال زیادتی کرے، آپ اس کو معاف کرتے ہیں، وہ پھر بھی باز نہیں آتا، تو بچھو کا کام ڈنگ مارنا ہے اور شریف آدمی کا کام معاف کرنا ہے۔ آپ کرتے ہیں، وہ اپنی عادت نہیں چھوڑتا، تم اچھی عادت کیوں چھوڑتے ہو؟ اللہ کی طرف سے اس کو خود سزا مل جائے گی۔ مجھے نہیں پتا کہ آیت غلاف کعبہ پہ لکھی جائے۔ باپ اپنی زندگی میں میراث دے، بیٹے بیٹی کا حصہ، بیٹے بیٹی کا حصہ برابر نہیں ہوگا، بیٹے کا دوگنا ہوگا، بیٹی کا آدھا ہوگا۔ جیسے مرنے کے بعد میراث ہے اسی طرح زندگی میں تقسیم کرے شریعت کے مطابق۔ کسی عالم کے پاس چلا جائے، وہ میراث میں حصے بنا کے دے دیں گے۔ البیک کا گوشت ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان کی مرغی کہاں سے آتی ہے۔ یہاں مکے میں زکوٰۃ کی رقم کہاں جمع کریں؟ یا مدرسوں میں دے دیں، یا یہ جمعیات الخیریہ جو بنی ہوئے ان کو دے دیں، یا کم از کم جو لوگ جھاڑو دیتے ہیں یا حرم کی صفائی کرتے ہیں ان کو دے دیں۔ طواف دیار حج سے پہلے نہیں ہوتا،
جیسے آج عرفات ہو گیا آپ واپس آ جائیں، پھر یہ عرفات ہو گیا اس دن تو رش ہوگا، ہر چیز اپنے وقت پہ ہوگی۔ 8 کو بنا ہوگا، 9 کو عرفات ہوگا، 10 کی رات مزدلفہ میں ہوگی، 10 کو آدمی آگے رمی کریں گے، پھر 10 11 12 کو طواف زیارت ہوگا۔ کہ جی مدینے آئے 8 ماہ ہو گئے، حج کے ارادے سے مکے آیا ہوں، 15 دن ہو گئے، میں احرام نہیں باندھا، عمرے کے عمرہ بھی ہو جائے، حج بھی، مسجد عائشہ، اب آپ کا عمرہ تو نہیں ہوگا نا، آپ یا میقات سے احرام باندھیں، مسجد عائشہ سے باندھیں گے، سب تمتع سے کوئی تعلق نہیں، ویسے عمرہ کریں گے دم پڑے گی آپ کو۔ 8 دن حج کے احرام میں ہوتے ہیں، حج کے لیے اب جسم کے بال ناخن وغیرہ، بہرحال افضل یہ ہوتا ہے کہ چاند نکلنے کے بعد جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ بال نہ کاٹیں، حجامت نہ کریں، پہلے تیاری کر لیں، لیکن کوئی کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا اسی طرح اگر کوئی عمرے والا آ رہا ہے تو اس نے بھی تو سر منڈانا ہے نا، کوئی حرج نہیں۔ ہاتھ جوڑ کر جو ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں ان سے پوچھو، میں تو باندھ کے پڑھتا ہوں۔ بغیر داڑھی والے کو میرا بھائی گزارش ہے، کافر وہ نہیں ہے، لیکن حضور کی سنت کا بھی مخالف ہو اور پھر جرت کر کے صلاۃ و سلام بھی پڑھے تو ہے تو بڑی زیادتی نا۔ باقی تو اللہ عالم، ہم داڑھی والوں کو بھی جواب ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ تو اللہ جانتے ہیں۔ لیلۃ القدر حجر اسود آپ کی نہ ہو، مجھے نہیں پتا لیلۃ القدر حجر اسود پر، مجھے سمجھ نہیں آیا ابھی کیا ہے، کیا لکھا ہے۔ جس کی داڑھی سنت کے مطابق نہ ہو، بہرحال سنت کے مطابق نہ ہو، کوئی بھی ہو مخالف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ کم از کم ایک مشت کے برابر ہو۔ معذور بہن کے ساتھ حج کے لیے آیا ہوں، طواف زیارت کے بعد جو سعی کی جاتی ہے، ہاں اگر آپ 7 ذی الحج کو یا 6 8 احرام باندھ کے نیت کر کے نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لیں تو واپس جب آئیں گے طواف زیارت کے بعد صفا نہیں دوڑنی پڑے گی، لیکن ہے بے وقوفی۔ مشکل تو طواف ہے، صفا میں تو کوئی مشکل ہے ہی، وہ تو 4 منزلہ ہے۔ طواف جب کر لو گے تو سائی بھی ہو جائے گی بلا وجہ۔ پہلے 8 کو رگڑا بھوک تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 7 کو حرم خالی ہوگا؟ اپنی عقل نہ لڑاؤ، 8 کو سیدھا جاؤ اپنا میرا بس۔ حج بدل کے لیے افضل یہی ہے کہ حج افراد ہو، اگر کرانے والا تمتع کی اجازت دے تب ہو سکتا ہے۔ حج بدل پر آنے والے حاجی کو جو تحفے ملتے ہیں وہ جس نے بھیجا ہے اس کو دے دیں، آپ نہ آتے تو آپ کو ملتے۔ میں پاکستان سے آیا، عمرہ کیا شوال میں، اب حج کا ارادہ ہے، بہرحال آپ آئے ہیں عمرہ کیا ہے شوال میں تو حج تو آپ کا افراد ہوگا، لیکن دم پڑ گئی آپ پہ، طواف کیا، ملتزم پہ دعا مانگنا بھول گیا، کوئی حرج نہیں۔ 1 ہفتہ قبل کینچی سے بال ادھر ادھر سے کاٹ لیے، احرام کھول لیا، بہرحال وہ دم پڑ گئی، ٹک لگانے سے دم پڑ جاتی ہے، سارے سال بال کٹوائیں۔ اگر دم واجب ہو اور وہ نہ دے تو خدا کو جواب دے گا، ہم کیا کریں گے؟ پکڑ کے لیں گے اس سے۔ ہم 4 بھائی ہیں، انتقال ہو گیا، میرے بھائی نے 1 لاکھ روپیہ نہیں دیا، اس کی بیوی نے یہاں کی بات وہاں پہنچائی، یہ کچھ ذاتی جھگڑے ہیں، مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے۔ میں جیدان کے حج کی نیت سے آیا، جدہ 3 دن سٹاپ کیا، پھر مکے آیا، یہاں 4 دن رہا، اس کے بعد مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، دم پڑ گیا، دم تو پڑ گیا، آپ کو تو جیدان سے احرام باندھ کے آنا چاہیے تھا۔ جو عید کی قربانی ہم اپنے ملکوں میں کرتے ہیں وہ الگ چیز ہے، حج کی بکری جو ہے تمتع یا قران کی یہ الگ چیز ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔
ہاں بالکل کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اگر قیام 15 دن سے کم ہو تو مسافر نماز قصر پڑے گا. حج قران میں عمرے کے بعد حلق نہیں ہوگا، عمرہ کر کے احرام میں رہے گا، حلق حج کے بعد کرائے گا. کہتے ہیں جی کہ نمازیوں سے آگے نہ گزریں، مجبوری ہے تو پھر فقہ جعفریہ جو ہے وہ ہے ہی نہیں پوری دنیا میں کہیں. مجھے بتاؤ کس بستی میں فقہ جعفریہ ہے اور امام جعفر نے کہا ہو کہ میری فقہ کو نافذ کرو. یہ تو انہوں نے مقابلے پہ بنانی تھی، بنا دی. طواف کے بعد نفل نہیں پڑھتے، اللہ ہدایت دے. شیعہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، جو قرآن کو نہ مانے، بی بی عائشہ کو برا سمجھے، سیدنا صدیق کی صداقت کا منکر ہو، وہ کافر ہے. حجر اسود کو 7 چکروں میں بوسہ دیں یا ہاتھ لگائیں، نہ ہو تو اشارہ کریں. رکن یمانی پہ موقع ملے ہاتھ لگائیں، نہ ملے تو اشارہ نہ کریں، چلے جائیں. عمرے کے طواف کے بعد سائی پوری نہیں کی، البتہ صرف گرین لائٹ پتہ نہیں کیا کہ بہرحال دم واجب ہو گیا. جب صفا نہیں دوڑے ہو تو پھر دم ہے. میری بیوی نے احرام کی حالت میں وضو کیا، سر سے کپڑا اتار کے مسح کیا، تو نہ اتارتی تو وضو ہی نہ ہوتا. پٹی تو نہیں باندھی ہوئی تھی نا اس میں، وہ تو دوپٹہ تھا، تو ہٹائے گی تو مسح ہوگا نا. جمعہ کے دن مسجد میں جو لوگ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے. اگر یہ سنت ہوتی تو سب سے پہلے خلفائے راشدین پڑھتے، اہل بیت رسول پڑھتے. دوران نماز جو ہے وسوسے آتے ہیں، برے برے خیال آتے ہیں. کوئی آتے نہیں، آتے ہیں خود نہ لاؤ، آتے ہیں آنے دو، اللہ نے معاف کیا. نفل طواف سے پہلے استقبال کرنا چاہیے. مجھے نہیں پتا کیا مراد ہے آپ کی. کوئی طواف بھی ہو تو پہلے حجر اسود کے سامنے استقبال، پھر استلام، پھر چلیں گے آپ. بڑے شیطان کو دور سے ایک ساتھ ساز کر کے ہمارے وہ ایک شمار ہوگی، اور اگر پھر ٹھیک کر کے نہیں ماری تو دم بڑھ جائے گی. انٹرنیٹ کے ذریعے نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. جہاں حج کے آئے مقیم ہو گئے، قیام 15 روز سے زیادہ ہے تو پھر آپ نماز پوری پڑھیں گے. ہر حال میں داڑھی رکھنا مرد پر ضروری ہے، سنت انبیاء ہے. ایک سب انبیاء نے رکھی، اولیاء نے رکھی، حضور کا حکم ہے، واجب ہے. کٹانے والا فاسق و فاجر ہے. ابھی تک تم پوچھ رہے ہو کہ ضروری ہے. عمرہ دوسرے کی طرف سے اگر معذور ہو، حالانکہ ہمیں عورت کے امام کے پیچھے نماز ضرور، بالکل جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، عورت ہو یا مرد ہو. اگر اللہ کے حرم کی جماعت چھوڑ دے گا تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا دنیا میں. آج جدید آلات کے ذریعے نکلنے والی تصویر ہے، جدید آلات ہوں یا پرانے آلات ہوں. متمتع نے عمرہ کر کے احرام سے کھلا مدینہ چلا گیا. ذوالقعدہ میں بغیر احرام کے دم پڑ گئی. جب بغیر احرام کے آیا ہے تو اس پہ دم پڑے گی. زندہ کے لیے کوئی طواف نہیں، دعا کرو. مغرب اور عشاء کی جماعت میں مقتدی کو اگر حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے اور شافعی ہے تو پڑھا کرے. ظہر اور عصر کی نماز میں بھی حنفی ہے تو نہ پڑھے چونکہ امام پڑھ رہا ہے، اور قراءۃ الامام لہو، قراءۃ الامام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہوتی ہے. لیکن اگر شافعی مسلک پہ ہے تو پڑھا کرے. اگر کسی نے
مذاق میں اپنی بیوی کو طلاق ہو گئی، مذاق ہو یا اسی لیے حضور کی صحیح حدیث ہے ثلاث جدہن جد وحدرہن جد النکاح والطلاق والعتاق، یہ تین چیزیں ہیں جن کی مذاق بھی حقیقت ہوتی ہے۔ دوران نماز بیت اللہ پر نگاہ کا نظر نیچے رکھیں، چونکہ نماز بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، بعد میں دیکھتے رہے۔ طواف کے بعد اگر 2 رکعت جو ہیں طواف کے وہ حتیم میں پڑھیں، پورے حرم میں پڑھیں، جہاں موقع ملے پڑھ لیں۔ اب عورت جس کو حیض ہے کیا وہ صفا مروہ میں بیٹھ سکتی ہے؟ نہیں بیٹھ سکتی ہے۔ تو پرانی کتابوں میں مسئلہ ہے جب صفا مسجد سے باہر تھی، اب تو صفا مروہ مسجد کے اندر ہے۔ دوران طواف بھی نظر نیچے رکھیں، کیونکہ نماز طواف جو ہے یہ نماز کے حکم میں ہے۔ کسی نے جادو کیا اور اس نے طلاق دے دی، طلاق ہو گئی، اب بہانے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حرم میں اگر مجبوری ہے تو نمازی کے آگے گزریں، اگر اتنا دور ہو کے گزریں کہ سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ آئے۔ طواف کے اندر عورتیں دوڑ کے، بالکل عورتوں کے لیے صفا مروہ میں بھی دوڑنا منع ہے، طواف میں بھی دوڑنا منع ہے۔ آرام آرام سے چلیں اور اپنی نظر نیچے رکھیں، زبان میں سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، اور مردوں سے بچ کے باہر چلیں، چاہے وہ چکر لمبا ہو جائے لیکن غیر محرم کو ہاتھ نہ لگے۔